تھا، مجھے نہیں سکھایا تھا کہ اللہ کون چیز ہے، قرآن کون چیز ہے۔ قرآن کا پڑھنا، جس کے ایک حرف پر پڑھنے پر اللہ کا 10 نیکیاں لکھتا ہے، جس کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ جو حافظ قرآن خود ہے، اس کا مقام تو بعد میں دیکھیے۔ جو والدین نے مشقتیں اٹھا کر اپنے بچے کو قرآن کا حفظ کرایا ہو، حدیث پاک کے اندر ہے، علماء موجود ہیں اسٹیج پر، ان کی سندوں کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، حدیث پاک کے اندر ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کا مرتبہ تو الگ کی بات ہے، اس کا مقام کیا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جو حافظ نہیں ہے، جو اس کا باپ ماں کھڑی ہے، تو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی حقیقت سے آگے میں پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت طلب لائے، اور جس رزق کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو میں شوق سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے۔ یہ سن کے ہوئے تجاری آنکھوں میں میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے قضا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے۔ لائق تعریف حضرات علماء کرام، شعراء کرام، ناظرین جلسہ و مشاعرہ حضرت مولانا سفیان صاحب قاسم دامت برکاتہم العالیہ بڑی بہترین مضامین فرما رہے ہیں۔ میں بہت بڑا شکر گزار ہوں حضرت مولانا زاہد صاحب کا، جنہوں نے اس ناچیز کو بغیر مدعو کیے ہوئے موقع دیا اس گفتگو کا، اور بہت شکر گزار ہوں میں جی کے مشاعرہ میڈیا کے قبر جبیر بھائی کا کہ وہ یہاں تک لانے میں ہمیں ساتھ دیا۔ خیر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مولانا نے مجھ سے بتایا کہ کس موضوع کی گفتگو کرنا ہے، میں سیدھے داعی علماء کرام سے اجازت چاہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پاک تلاوت کی، رب کریم نے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے کلام جو ہمارے لیے ایمان والے کے لیے اور ایک مومن کے لیے رہنما ہے، راہ حق ہے، رہبر ہے، جس کے حوالے سے انسان جس پر عمل کر کے راہیاب ہو سکتا ہے اور جس سے ہٹ کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے لیے رہنما ہے، اللہ نے اسی پیارے کلام میں ایک آیت پاک تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ رب کریم اپنے ایمان والوں بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے
میرے بندوں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کر چکے ہو، جیسی زندگی گزاری ہے، جیسی گزار چکے ہو، کوئی بات نہیں، جہاں چلے گئے جا چکے، کوئی بات نہیں، تمہارا آئیڈیل تو کوئی اور تھا، تمہارا رہبر تو کوئی اور تھا، تمہارا رہنما تو کوئی اور تھا، جس راستے پہ چل کر تمہیں زندگی گزارنا چاہیے تھی نہیں گزاری۔ سنو رب کا کلام سنو، اللہ چاہتا ہے میرا ایمان والا بندہ ہمارے پاس آئے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والے اپنے رب کے کریم رب سے، اپنے پیارے اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے تو دے دے۔ میرے بندے مجھے میرے سامنے ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا کر تو دے۔ تیرے جسم پر جو لباس پہنے ہوئے تھے، اس لباس کو صاف کرنے کے لیے کئی بالٹیاں پانی لگ سکتا ہے، کافی پانی استعمال کرنا پڑے گا، لیکن سن ساری زندگی گناہ کرتا چلا آیا، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا چلا آیا، تیری نسل جو تیرے لیے آخرت کا ذریعہ بن سکتی تھی، اس نسل کو تو نے جس راستے پر ڈالنا چاہیے تھا اس راستے پر نہیں ڈالا، جہاں جو تعلیم دینی چاہیے تھی اس تعلیم کے اوپر تو نے فوکس نہیں کیا، اور جہاں اپنے بچوں کو لگانا چاہیے تھا تو نے نہیں لگایا، جس کے خاطر صحابہ نے گردنیں کٹائی، جس کے خاطر صحابہ نے سب کچھ مشقتیں برداشت کی، جس کے خاطر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ رب کہنا چاہتا ہے میرے بندے سن میرے لاڈلے، سن میرے لال، تجھے چاہیے تھا جو میں نے غار حرا کے اندر سب سے پہلی وحی نازل کی تھی، سب سے پہلا حکم نازل کیا تھا، اس کے مطابق اپنی نسلوں کی فکر کرنا چاہیے تھی، لیکن تو نے فکر چھوڑ دی۔ یہ بچے جو ہمارے سامنے اسی محض پر کچھ لمحات آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بچے جو ہمارے نوجوان، جو ہمارے آنگنوں کے پھول ہیں، جو چراغ ہیں، جن کی شکل دیکھنے کے لیے، جن کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے باپ زندگی بھر کوشش کرتا ہے، برسات ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، سردیاں ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتا، گرمیاں ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتا، بیٹے کی ایک خوشی کے خاطر ساری پریشانیوں کو اپنے سر ڈال لیتا ہے اور نکل جاتا ہے کہ میں جب باہر سے ہوں، میں گھر میں داخل ہوں تو میرا لاڈلا ایک مرتبہ مسکراتا ہے۔ جب اولاد مسکراتی ہے تو باپ سارے غم بھول جایا کرتا ہے، ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے باپ نے ساری زندگی لگائی۔ لیکن سنو میرے نوجوان ساتھیوں، یہاں پر سبھی تقریباً والدین بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، جہاں انہیں اپنے بچوں کو خرچ کرنا چاہیے تھا، جہاں لگانا چاہیے تھا، ہم نے دنیا میں پیدا کر کے آوارہ چھوڑ دیا اور بھول گئے کہ کل ایک دن آنے والا ہے جو میدان محشر کا دن ہوگا، سب ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ایک آخری فرد تک ایک ایک انسان موجود ہوگا، وہاں اس بھرے میدان میں جس اولاد کو اپنانے کے لیے، جس اولاد کی خوشی کے خاطر باپ نے ساری مشقتیں اٹھائی، سب کچھ جھیلا، نہ بیماری کا خیال کیا، نہ کسی چیز کا خیال کیا، جس کی خوشامد نہیں کرنا چاہیے تھی اس کی بھی خوشامدیں کی، لیکن وہی اولاد کل قیامت کے میدان میں دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، رب کریم یہ میرا وہی باپ ہے، اے میرے مولا یہ میرا وہی باپ ہے جس نے میری ایک مسکراہٹ کے لیے پوری دنیا سے دشمنیاں موڑ لینی تھی، پوری دنیا کو سر پر اٹھانے کے لیے تیار تھا، لیکن اے ربا، اے ہمارے رب، تیرا جو کلام تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، جو تو نے اتارا تھا اور جو تو نے پہلا حکم نازل کیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی، اے میرے مولا اس میرے باپ نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی، مجھے حافظ قرآن نہیں بنایا، مجھے عالم دین نہیں بنایا، مجھے قرآن کی تعلیم سے ہٹا کر ہر تعلیم دلا دی، ہر خوشی دلا دی، دنیا کی ساری خوشی دلائی تھی، لیکن میرے مولا اس نے میرے باپ نے میری خوشی کے خاطر سب کچھ برداشت،
बर्दाश्त करने को तैयार था, लेकिन मुझे कुरान की तालीम नहीं दी। मुझे नहीं सिखाया था, मुझे नहीं सिखाया था कि अल्लाह कौन चीज है, कुरान कौन चीज है। कुरान का पढ़ना, जिसके एक हरफ पर पढ़ने पर अल्लाह का 10 नेकियां लिखता है, जिसका इतना आला मकाम है कि जो हाफिज कुरान खुद है, उसका मकाम तो बाद में देखिए। जो वालिदैन ने मशक्कतें उठाकर अपने बच्चे को कुरान का हिफ्ज कराया हो, हदीस पाक के अंदर है, उलमा मौजूद हैं स्टेज पर, इनकी सनदों के साथ इस बात को कहता हूँ। हदीस पाक के अंदर है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाफिज कुरान का मर्तबा तो अलग की बात है, उसका मकाम क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन जो हाफिज नहीं है, जो उसका बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, तो कब हो चुका होगा रब्बे कायनात का कि जाओ इन्हें जहन्नम के अंदर डाल कर आओ। फरिश्तों से हुक्म हो चुका होगा, जाओ जहन्नम का परवाना देकर आओ। 10 फर्द को जन्नत का टिकट हाफिज कुरान के दिलाएगा। ये मकाम है, नहीं मकाम है। हमने सब कुछ अपनाया, सब कुछ अपनाया। सारी खुशियां औलाद के खातिर। इंसान किसके खातिर करता है भाई? एक औलाद के खातिर, उसकी एक मुस्कुराहट के खातिर बाप पूरी जिंदगी की खुशियां लुटाने को तैयार होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यही औलादें हमारा गिरेबान, हमारा दामन थाम लेंगे अल्लाह के यहाँ। हम क्या सवाल दें, हम क्या जवाब देंगे रब की बारगाह में? हम क्या कहेंगे जो अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें सिखलाया है कि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है, वहाँ से बच्चे की तरबियत की जाती है, वहाँ से बच्चे को दीनी अशार सिखाए जाते हैं, वहाँ पर बच्चे को जीने के तरीके बताए जाते हैं, वहाँ पर माएँ चलना सिखाती है, बाप उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है, बाप बोलना सिखाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि औलाद की खुशी की खातिर सब तो कर लिया, सब तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो जरूरी था वो छोड़ दिया, जो सबसे जरूरी था वो छोड़ दिया। हम दुनियावी तालीम के खातिर हर एक चीज को अपनाते हैं, कोशिशें करते हैं, पैसे लगाते हैं। कोई आलिम दीन या जो है मुफ्तियाने कराम कोई फतवा नहीं देता कि दुनियावी तालीम मत दीजिए, जरूरत है, लेकिन उससे पहले कुरान तालीम दीजिए। मैं एक मिसाल से बात को अपनी खत्म करता हूँ। हाजिर साहब और बड़ा साहब, एक मिसाल से बात को खत्म करता हूँ, सुनिएगा जरा। एक बहुत बड़ा शख्स है, अल्लाह ने बड़ा मालो ज़र से उसे नवाजा, बड़ा मालो ज़र से उसे नवाजा है, बहुत कुछ है, बंगले हैं, मकानात है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, बहुत कुछ है। उसका एक बच्चा, एक ही लड़का है। सुनिएगा, नौजवान तबका भी सुने, बड़े बुजुर्ग भी सुने, बच्चे भी सुने कि हम दुनियावी तालीम में पढ़कर उखरवी तालीम को हमने छोड़ दिया, हमने मदरसों की तालीम के पढ़ने को छोड़ दिया, कुरान के पढ़ने को छोड़ दिया। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान, सहाबा के लोग देखकर कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम हुए हमने कुरान को छोड़ा। सारी मुसीबतें हम पर टूट पड़ी, सारी आफतें हम पर टूट पड़ी। क्यों? इसलिए कि आज से 1450 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान, ऐ दुनिया के अफरादों, ऐ दुनिया के रहने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक इन्हें थामे रहोगे, पकड़े रहोगे, इन पर अमल करते रहोगे, इन्हें अपनाते रहोगे, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी भी राह रास्ते हट नहीं सकते। सुनो, बहुत बड़ा शख्स है, अल्लाह ने बहुत नवाजा। उसका एक बच्चा है, बोलने के काबिल हुआ, चलने के काबिल हुआ, बोलने के काबिल हुआ। बाप ने उसका एडमिशन बड़े बेहतरीन कॉलेज के अंदर कराया, यूनिवर्सिटी के अंदर, बड़े बेहतरीन, वहां से पास हुआ, आगे कराया, कराता चला गया, पढ़ाता चला गया। हत्तल इम्तिहान लिखने वालों ने लिखा है कि दुनिया की कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जो उस बाप ने अपने बच्चे को ना दिलाई। उस बाप ने अपने बच्चे को ना दिलाई हो। दुनिया की हर डिग्री हासिल कराई, हर डिग्री हासिल कराई, सारी डिग्रियां उसके पास मौजूद है,
لیکن قدرت کی مار دیکھیے، بیٹا جوان ہے باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے باپ بوڑھا ہے، پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ڈگریاں ملنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو کچھ ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹروں نے جواب دی کہ اس کی زندگی بہت کم وقت کی ہے، یہ نہیں بچ سکتا، ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہم نہیں بچا سکتے۔ سننا لوگوں، حسینی کے رہنے والوں، دل کے کانوں کو کھول کر سننا، آخری جملے ہیں، کہا ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ کچھ لمحات ہے اس کے پاس، کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں بچا سکتا، موت دستک دے رہی ہے، جاؤ جو کچھ کرنا ہو، جو خدمت کرنی ہو، جو اپنے بچے کی خدمت کرنی ہو وہ جا کر کرو۔ باپ گھر میں رہتا ہے، بیٹے کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، میرے رب کیا کیا ارمان تھے اس دن میں، کیا بات سوچا تھا اس دن میں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو سکا، کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ بیٹا باپ کو دیکھ کر اس نے بولا، ابا جی ایک بات مانو گے؟ کہاں بول میرے لال، زندگی بھر مانتے چلا آیا، زندگی بھر مانتے چلا آیا، تیری خوشیوں کی خاطر ہی تو سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، جو ہے آج تیری خوشیوں کی خاطر ہے، بول میرے لال۔ آخری جملات ہیں وہ بھی بول دے، آخری جملے ہیں وہ بھی کہہ دے، کیا کہنا ہے؟ اس کا بیٹا کہتا ہے، ابا جی ذرا میرے روم میں جائیے، جو میری ڈگریاں ہیں انہیں اٹھا کر لائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ دوڑ کر جاتا ہے، ساری ڈگریاں اٹھا کر لاتا ہے، بیٹا ڈگری کو ایک ڈگری اٹھاتا ہے، اسے کھول کر دیکھتا ہے تو باپ کی شکل کو دیکھتا ہے۔ سنیے گا علماء کرام کی توجہ چاہوں گا اسٹیج سے، بس آخری جملے ہیں ہمارے، آخری جملے، بہت احسان مند رہوں گا زندگی پر وہاں ظاہر صاحب کا کہ اس ناچیز کو کچھ موقع عنایت کیا۔ باپ بیٹا ایک ڈگری اٹھاتا ہے، کھول کر دیکھتا ہے، پھر بند کر کے رکھتا ہے، باپ کی شکل کو دیکھتا ہے، دوسری ڈگری اٹھاتا ہے، اسے کھول کر دیکھتا ہے، پھر باپ کی شکل کو دیکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، ڈگری دیکھتا ہے، باپ کی شکل دیکھتا ہے، ڈگری دیکھتا ہے، باپ کی شکل دیکھتا ہے، باپ کے سمجھ میں نہیں آیا، باپ کے سمجھ میں نہیں آیا، باپ دل ملا اٹھا، میرے لال کیا بات ہے، تو ڈگری دیکھ رہا ہے، پھر میری شکل کو دیکھ رہا ہے، پھر ڈگری دیکھتا ہے، پھر شکل کو دیکھتا ہے، میرے لال بول تو کہنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ سننا لوگوں، جو دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی، سب سے پیسہ والا آدمی اپنے بچے کی دنیا کی ہر ڈگری کو حاصل کرایا، وہ بیٹا کیا بولتا ہے؟ ابا جان سنو، میرے ابا سنو، اس اپنے بچے کی ایک خوشی کی خاطر، ایک مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر آپ نے دنیا کی ساری ڈگریوں کا ڈھیر لگا دیا، ساری ڈگریوں کے ڈھیر لگا دیے، پیسے لگائے، وقت لگایا، سب کچھ کیا، لیکن اے میرے ابا جان جو اس وقت روح کے نکلنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ میں جان رہا ہوں کہ میرا رب جانتا ہے، اے ابا جان صبح قیامت آپ کا دامن تھاموں گا، صبح قیامت آپ کا دامن تھاموں گا اور کہوں گا اللہ سے کہ اے ابا یہ میرا وہ باپ ہے جو دنیا کی ساری ڈگریوں کو حاصل کرایا تھا، ساری ڈگریاں لا کر میرے قدموں میں ڈالی تھی، مجھے حاصل کرائی تھی، لیکن ربا سب کو ڈگریاں تو تھی۔ آپ سے کہتا ہوں ابا جی آپ سے کہتا ہوں میرے ابا دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کرائی تھی، مجھے سب کچھ کرایا تھا، بس ایک چیز اور دلا دیتے ہمیں، ایک چیز اور دیتے ہمیں تو آج روم کے نکلنے میں تکلیف نہ ہوتی اور کل میدان محشر میں آپ کی سفارش کرنے کے لیے تیرا بیٹا کھڑا ہوتا۔ بار بار اس نے کیا میرے باپ رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، ابا جان دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کرائیں، سب کچھ دلایا، ساری ڈگریاں حاصل کرا دی، لیکن میرے ابا ایک کمی رہ گئی، آپ سے ایک کمی رہ گئی، اور اسی ایک کمی کی بدولت میدان محشر میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی، ہم دامن تھام لیں گے آپ کا، میں دامن تھام لوں گا آپ کا۔ ابا جان کاش مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا،
کاش مجھے قرآن کے حافظ بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ قوم کہاں سو رہی ہے؟ حسینی والوں جاگو، احساس کرو کہ ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پر لگانا چاہیے تھا، ہم نے دنیا میں لگا دیا. اللہ کے یہاں یہ بچے آپ کا رحمت کریں گے. بس انہیں گزارشات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. باقی دعوانا الحمدللہ.